بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز اینڈ دا اسٹوڈنٹس آف ورچوئل یونیورسٹی، آج ایڈورٹائزنگ کا جو مضمون ہے جسے ہم اردو میں فن اشتہاریات کہتے ہیں، اس کے سلسلے کا دوسرا لیکچر ہے. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم نے بنیادی طور پر یہ چیزیں طے کی تھیں کہ اشتہار بازی کا عمومی تصور کیا ہے. ایک عام آدمی کے ذہن میں جب لفظ اشتہار آتا ہے تو اس کا وہ کیا مفہوم لیتا ہے، اور اس کے بعد میں پھر ہم نے اس کے تاریخی پس منظر میں اس کے تاریخی ارتقاء کے حوالے سے بات کی کہ شروع میں اور اوائل میں اشتہار کس نوعیت کے ہوا کرتے تھے، اور یہ ترقی کرتے کرتے 21ویں صدی میں اشتہار اب کن مراحل سے گزرتا ہوا کس شکل میں لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. پھر ہم نے اس کی اہمیت کے حوالے سے یہ جانا کہ اشتہار بازی اب ایک انڈسٹری کیسے بنی، اور اشتہار بازی کی جو کمپنیاں ہیں جو اشتہار بناتی ہیں اور اشتہار پلیس کرتی ہیں میڈیا کے اوپر، ان کے بارے میں بھی ہم نے ان بریوٹی اختصار کے ساتھ چیزوں کا جائزہ لیا. ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم نے اس پورے کورس آؤٹ لائن کے بارے میں بھی ایک بریف تجزیہ پیش کیا پچھلے لیکچر کے اندر کہ ہم اس پورے کورس میں، جسے ہم ایڈورٹائزنگ کا کورس کہتے ہیں یا فن اشتہاریات کا کورس کہتے ہیں، اس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے اور ان کی ترتیب کیا ہوگی. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ پچھلی مرتبہ میں نے یہ کہا کہ ہم ابھی اس کی اکیڈمک ڈیفینیشن کی بات نہیں کر رہے. اس وقت ہم وہ تعریفیں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے جو ایک عام آدمی گلی محلے میں اپنی بیٹھک میں بیٹھ کر اشتہار بازی کا تصور کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. آئیے آج دوسرے سبق میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ایک اکیڈمیشین اور ایک ایڈورٹائزنگ کے نصاب کا طالب علم اکیڈمک انداز میں فن اشتہار بازی کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے. دوسرے معنی میں آج جو ہم چیز ڈسکس کریں گے وہ ایک دو نمونے جو ہم اشتہار بازی کی تعریف کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ کون سی چیزیں ان تعریفوں کے اندر سب سے زیادہ اہم ہیں، اور کوئی بھی تعریف ان اہم کمپوننٹس کو نظر انداز کر کے مکمل نہیں ہوتی. اس پر بحث ہوگی. بعد ازاں ہم ایک ایسی چیز پر گفتگو کرنا چاہیں گے جو عام آدمیوں کے اندر یہ کنفیوژن پیدا کرتی ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی اشارتاً بات کی تھی کہ کیا اشتہار اور پبلسٹی ایک ہی چیز ہے؟ کیا اشتہار بازی اور تعلقات عامہ یا پبلک ریلیشن جسے کہتے ہیں یہ ایک ہی معنوں میں استعمال ہوتی ہے؟ سیلز پروموشن کا تصور اور پبلک ریلیشن کا تصور، ڈائریکٹ سیلنگ کا تصور، انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کا تصور، پروپیگنڈے کا تصور، یہ جو ملتے جلتی چیزیں ہیں، کیا یہ عام معنوں میں ہم اسے ایک ہی معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ لیکن چونکہ آج ہم اکیڈمک ڈیفینیشن پر بحث کریں گے تو اس کے بعد ہم ان تمام سسٹر کانسیپٹ کے درمیان ایک کمپیریٹیو انالیسس بھی رکھنے کی کوشش کریں گے کہ جی دے لک سملر بٹ دیر آر بلری لائنز ان دیز نوشنز اینڈ دیز کانسیپٹس. پبلک ریلیشن certainly is different from advertising. Sales promotion certainly is different from advertising. And similarly, advertising is certainly different from integrating marketing communication. But at one level, they work together, they look similar. اس پر آج ہم بحث کریں گے. تو آج کے اس لیکچر میں اور گفتگو میں ہماری گفتگو کا جو دائرہ کار ہوگا وہ اکیڈمک ڈیفینیشنز تک محدود ہوگا، اور اس کے بعد میں اٹھنے والی وہ بحث ہوگی جس پر ہم یہ جائزہ لیں گے کہ تعلقات عامہ اور پبلسٹی اور پروپیگنڈا اور ایڈورٹائزنگ وغیرہ وغیرہ جو سسٹر کانسیپٹ ہیں ان کے درمیان فرق کیا ہے. آئیے ناظرین، تو سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ ایڈورٹائزنگ کی ڈیفینیشن، اور جس کے صرف دو نمونے ہم آپ کے سامنے رکھیں گے وہ کیا ہے. ناظرین، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اب ہم اکیڈمک ڈیفینیشنز کو زیر بحث لائیں گے. آئیے ہم ایک ڈیفینیشن لیتے ہیں. یہاں اس ڈیفینیشن میں لکھا ہے ایڈورٹائزنگ از اینی کنٹرول فارم آف نان پرسنل پریزنٹیشن. یہ ایسی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کو آپ رٹا لگا لیں اور یاد کر لیں اور امتحان میں پاس ہو جائیں. یہاں ایک ایک حرف کا ایک مطلب ہے. When I use the word controlled, it means something.
When I use the word paid, it means something. When I use the word non-personal, اس کا مطلب ہے، اس کی تفہیم میں گہری ڈسکشن انوالو ہے. پریزنٹیشن، کس چیز کی پریزنٹیشن؟ ہر لفظ کو سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے. یہ پریزنٹیشن کے علاوہ پروموشن بھی ہے. پریزنٹیشن اینڈ پروموشن آف اے پرسن اور آئیڈیاز اور گوڈس اور سروسز اور موومنٹ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور اس کی پریزنٹیشن کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، اس پر ہم بحث کریں گے ابھی. تو یہاں یہ کہا گیا ہے کہ بیسیکلی یہ ایک پیڈ فارم ہے. ایڈورٹائزنگ کیا ہے؟ ایک پیڈ فارم ہے. ایڈورٹائزنگ کیا ہے؟ یہ نان پرسنل پریزنٹیشن ہے. ایڈورٹائزنگ کیا ہے؟ یہ کنٹرولڈ ہے، یہ ان کنٹرول نہیں ہے. میں نے بتایا کہ ایک ایک لفظ جو ہے یہاں پر میننگ فل ہے. اس کی ڈیفینیشن کو اگر آپ پوری طرح سمجھ لیں، آپ یقین جانیے ناظرین کہ اگر اشتہار بازی کی یہ تعریف جو یہاں میں بیان کر رہا ہوں اس کی پوری طرح تفہیم ہو جائے تو آپ کو پورے اشتہار بازی کا تصور جو ہے وہ پوری کی پوری اس میں سمویا ہوا ہے. اس پوری تعریف کے اندر اس کے مقاصد سموئے ہوئے ہیں. اس پوری تعریف کے اندر اس کے جزیات کا، اس کے کمپوننٹس کا تذکرہ موجود ہے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دی فلر انڈرسٹینڈنگ. وی مسٹ ہیو دی فلر انڈرسٹینڈنگ آف انٹائر ڈیفینیشن. اس کی ساری تعریف کی ہمیں تکمیل اور اس کی تفہیم ہونی چاہیے. اگر یہ ہو جائے تو یقین جانیے پورا تصور آپ کو اس ڈیفینیشن کے اندر ملتا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. یہ کہتا کیا ہے؟ پریزنٹیشن اینڈ پروموشن آف آئیڈیاز، گوڈز اینڈ سروسز بائی این آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر. اس کا بھی ایک مطلب ہے، یہ آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر کی طرف سے ہونی چاہیے. اور اگر آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آگے چل کر ہم بحث کریں گے. میں اگلی سلائڈس کے اندر اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ ہم آئیڈینٹیفائی اسپانسر سے مراد کیا ہے. If we delete this word of identified sponsorship، یہ ایڈورٹائزنگ نہیں رہتی، یہ پروپیگنڈا بن سکتی ہے. اس پر بحث ہوئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس بحث کے دوسرے حصے میں ان تمام سسٹر تصورات کو جس میں پروپیگنڈا اور ایڈورٹائزنگ کا فرق زیر بحث لایا جائے گا وہاں پر بحث کریں گے. سو آئیڈینٹیفائی اسپانسرشپ از امپورٹنٹ. لہٰذا اس ڈیفینیشن کا ایک امپورٹنٹ جز آئیڈینٹیفائی اسپانسرشپ ہے. پھر آگے چل کے یہ کہا کہ دیٹ از یوز ٹو انفارم. آگے یہ مقاصد ہیں. کیا مقصد کیا ہے ایڈورٹائزنگ کا؟ ٹو انفارم، اطلاع دینا، مطلع کرنا کسی چیز کے بارے میں، کسی سروس کے بارے میں، کسی موومنٹ کے بارے میں. آپ کو اطلاع نہیں ہوگی تو آپ کیا ایکشن کریں گے؟ اور پھر انفارم ہی نہیں کرنا یہاں پر ختم نہیں ہو جاتا. اینڈ ٹو پرسویٹ، کیا آپ ترغیب دلاتے ہیں، آپ اس طریقے سے اپنی کمیونیکیشن کرتے ہیں، آپ اس طریقے سے ابلاغ کرتے ہیں کہ لوگ مطلع بھی ہو جائیں اور لوگ پھر یہ محسوس کریں، جو ٹارگٹ کسٹمرز ہیں، جو ٹارگٹ آڈینس ہیں، کہ وہ فوری طور پر ایکشن کریں. کس چیز کا ایکشن؟ ان سپورٹ آف دی اپیل وچ یو میک ان یور ایڈورٹائزنگ کیمپین، جس میں آپ لوگوں سے جو مطلوبہ ایکشن ہے آپ کا وہ لوگ کرنے پر مجبور ہوں، تب آپ کہتے ہیں کہ اشتہار بازی ہو رہی ہے. جیسے میں نے شروع میں بھی عرض کیا پہلے لیکچر میں کہ بے شمار ایسے اشتہار ہیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، آپ بار بار انہیں دیکھتے ہیں، آپ انجوائے کرتے ہیں اور آپ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو چیز اس میں سیل کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے، وہ آپ خریدتے نہیں ہیں. تو ایسا کوئی اشتہار جو آپ کے لیے بنایا گیا ہے اور ایسی شے کے بارے میں وہ اشتہار ہے جو آپ کے ذریعے استعمال آنے والی ہے، آپ اسے انجوائے کر رہے ہیں، آپ اس کے میسج کو انجوائے کرتے ہیں، آپ اس کے جنگل کو انجوائے کرتے ہیں، آپ اس کے ماڈل کو انجوائے کرتے ہیں، لیکن آپ خریدتے نہیں ہیں. اٹ مینس ایڈورٹائزنگ از ناٹ ورکنگ، سم تھنگ ایلس از ورکنگ. لہٰذا امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ ایڈورٹائزنگ اس وقت مفید اور پروڈکٹیو ہوئے گی جب آپ وہ چیز خریدیں گے جس کی اپیل آپ کو ایڈورٹائزنگ میسج میں کی جا رہی ہے. آئیے ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. یہ جو ڈیفینیشن ہم دکھا رہا ہوں، اصل میں پچھلی ڈیفینیشن میں ہم نے ایک لفظ استعمال کیا تھا پریزنٹیشن. اس کے اندر پریزنٹیشن کی شکل بیان کی گئی ہے کہ وہ پریزنٹیشن کیسی ہو سکتی ہے. وہ پرنٹڈ بھی ہو سکتی ہے، وہ ریٹن بھی ہو سکتی ہے، تحریری بھی ہو سکتی ہے، وہ تقریری بھی ہو سکتی ہے، اسپوکن، اور پکچر ریپرزنٹیشن. یعنی پچھلی مرتبہ جب ہم نے کہا کہ پریزنٹیشن ہوگی، ریپرزنٹیشن ہوگی، یہ ڈیفینیشن اسٹارٹ کے اندر اس بات کا اظہار کر رہی ہے کہ اس کی فارم کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی. یہ ڈیفینیشن کہتی ہے کہ یہ تحریری ہو سکتی ہے، یہ تعریف یہ بتاتی ہے کہ یہ تقریری انداز میں ہو سکتی ہے، یہ پکچر فارم میں ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ.
کس چیز کی؟ کسی شخص کی، اے پرسن، سروس، پروڈکٹ اور موومنٹ. مثال دیتا ہوں، کسی شخص کے بارے میں، آپ اس شخص کے بارے میں جو کیمپین ہوتی ہے موسٹلی یہ آج کل پولیٹیکل ایڈورٹائزنگ کیمپین کا حصہ ہے، جس سے آپ کسی فرد کے امیج کو بڑھاوا دینے کے لیے ایڈورٹائزنگ کا استعمال کرتے ہیں. پروڈکٹ کی سینکڑوں مثالیں آپ کے سامنے ہیں. کسی ٹوتھ پیسٹ کا اشتہار ہو سکتا ہے، کسی کھیل کے سامان کا اشتہار ہو سکتا ہے، کسی میڈیسن کا اشتہار ہو سکتا ہے، یہ پروڈکٹ ہے. سروس ہو سکتی ہے، سروس، خدمت. وابڈا ہے آپ کا، بجلی کا ادارہ ہے، سوئی گیس ہے، وہ اپنی خدمات کے حوالے سے اشتہار دیتا ہے کہ آپ ہماری. یا انوائرمنٹس کا شعبہ ہے، وہ درخت لگانے کی مہم کے بارے میں ایک اشتہار دیتا ہے کہ درخت اگائیے، اس سے موومنٹ. پانی بچائیے. اس طرح کی یہ ساری کی ساری جو ایڈ ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں آ کر، اس کے بارے میں اس کی ریپرزنٹیشن تحریری بھی ہو سکتی ہے، تقریری بھی ہو سکتی ہے اور پکچر بھی ہو سکتی ہے. تو یہ پہلو کلیئر ہو گیا. اب آئیے دوسرے حصے کے بارے میں. یہاں پر بھی کہا گیا ہے اوپنلی اسپانسرڈ، مخفی نہیں ہے، چھپایا نہیں گیا کہ یہ کون ہے، کوئی خفیہ نام کا اشتہار نہیں ہے، کوئی گمنام آدمی یہ اشتہار نہیں دیتا. نیچے لکھا ہوتا ہے محکمہ وابڈا فار ایگزامپل، یا فلاں شخص کی طرف سے ہے، یہ فلاں کے لیے اشتہار ہے. آپ اپنی آئیڈینٹی چھپاتے نہیں ہیں، آپ مخفی نہیں کرتے. اگر مخفی رکھیں گے تو میں نے پھر عرض کیا کہ وہ پراپیگنڈا ہو جائے گا. یہ کون ہے شخص، یہ چھپا کیوں رہا ہے اپنی آئیڈینٹی کو؟ سامنے آئیے، اوپنلی اسپانسرشپ دیجیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں، ہماری آرگنائزیشن کا نام یہ ہے، ہمارے فرد کا نام یہ ہے، ہماری شے کو پروڈیوس کرنے والا یہ ادارہ ہے جس کی یہ پروڈکٹ ہے. ایک چیز یہ پچھلی تاریخ میں بھی بات آئی، اس میں بھی آئی. ریپرزنٹیشن کی بات پچھلی تاریخ میں بھی آئی، اس میں بھی آئی. اگلی دیکھیں اس میں کہ اس میں اوپنلی اسپانسرشپ کا بائی این ایڈورٹائزر. ایڈورٹائزر کون ہوتا ہے؟ ایڈورٹائزر وہ ہوتا ہے جو پروڈیوسر ہے، جو مینوفیکچرر ہے. وہ بتائے آ کے وہ کون ہے. یہ کوئی جوتے کی کمپنی ہے، یہ کوئی دودھ کی کمپنی ہے، یہ کوئی فروٹ کی کمپنی ہے، یہ باقاعدہ اپنی جو شناخت ہے وہ بتائے. ایٹ ہز ایکسپینس، تو وہ اس کے لیے پے کرتا ہے. پچھلی تعریف میں کہا گیا پیڈ فارم، تو یہ ایٹ ہز ایکسپینس. یہاں پر بھی کہا گیا کہ یہ فری نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا اشتہار جس میں پیمنٹ نہیں ہوتی اور پیڈ نہیں ہوتا وہ اشتہار نہیں ہوتا. وہ اشتہار نہیں ہوتا. کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے وہ پبلسٹی ہو. اور یہی وہ چیزیں جو ابھی ہم پڑھیں گے کہ پبلسٹی میں اور اشتہار میں فرق کیا ہے. لہٰذا یہ جتنی اصطلاحیں ہیں، پبلسٹی ہے، اشتہار ہے، ان کا فرق جو ہے آج کا ہمارا سبق ہے، جس کی تفصیل ابھی ہم پڑھنے والے ہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ پیڈ نہیں ہے تو عمومی طور پر یہ اشتہار نہیں ہے. اشتہار یہ عمومی طور پر اس وقت ہوگا جب یہ پیڈ ہوگا، اسپانسرڈ ہوگا اور ساتھ ساتھ پیڈ ہوگا. یہ دو چیزیں ایٹ ہز ایکسپینس. یہ بات بھی سامنے آ گئی. اگلی چیز ہم یہاں دیکھ رہے ہیں، فار دی پرپز آف، تو جو مقصد ہے دا پرپز آف ایڈورٹائزنگ از ٹو انفلوئنس دا سیلز، کہ آپ اپنی فروخت کو انفلوئنس کرتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. ظاہر اثر انداز آپ مثبت انداز میں، کہ اگر وہ کم ہے تو زیادہ ہو جائے، لوگ اس کی طرف زیادہ آمادہ ہوں. آلریڈی مارکیٹ میں سیلز ہے. پھر کہا گیا ہے یوزز ہیں، اس کا استعمال ہے، ووٹ ہے، تائید ہے، وغیرہ وغیرہ، کہ آپ اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو یہ مقاصد اگر آپ دیکھیں ان دونوں تعریفوں کے اندر جو چیز کامن دیکھی گئی ہے، مشترکہ طور پہ دیکھی گئی ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ یہ مین کریکٹرسٹکس آف ایڈورٹائزنگ، یہ دونوں تعریفوں کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں. نمبر 1 پیڈ فارم. آپ نے دیکھا پہلی ڈیفینیشن میں پیڈ فارم کا لفظ استعمال کیا گیا اور دوسری کے اندر ایٹ ہز ایکسپینس کا لفظ استعمال کیا. پہلی میں پیڈ فارم اور دوسری میں ایکسپینس کا لفظ استعمال کیا. تو ایک ہی معنی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فری نہیں ہے. اس پر اتفاق ہے کہ اشتہار بازی فری نہیں ہوتی، اور اگر یہ فری ہوگی تو یہ پبلسٹی ہو سکتی ہے. اگر یہ فری ہوگی تو یہ پبلک ریلیشنز بھی ہو سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات نان پرسنل. یہ نان پرسنل کیا چیز ہے؟ نان پرسنل کا مطلب یہ ہے کہ یا 1 to 1 جا کر آپ اشتہار بازی نہیں کرتے، آپ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے ذریعے اشتہار بازی نہیں کرتے. 21ویں صدی کا تصور جو ہے اس سے مختلف ہے. 21ویں صدی کا تصور یہ ہے کہ یو آر ریکوائرڈ ٹو یوز میس میڈیا. آپ میڈیا یوز کرتے ہیں. آ کر آپ درمیان میں کوئی
چینل لے کے آتے ہیں آ کر، نان پرسنل، یعنی اپنے آپ کو اپنی نفی کرتے ہیں، شخص کی نفی کر کے آپ درمیان میں کوئی چینل ڈالتے ہیں۔ 21ویں صدی میں اشتہار بازی کا تصور میڈیا کے بغیر ناممکن ہے۔ آگے چلیے، یہ ایک لفظ استعمال کیا ہم نے، کنٹرولڈ، یہ ہم نے بحث نہیں کی۔ دوسری ڈیفینیشن میں لفظ کنٹرول جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ لفظ کنٹرول جو ہے وہ آپ کی اشتہار بازی کی تعریف کو مزید کمپریہنسو بناتا ہے، مزید جامع بناتا ہے، اور اس کو بھی اگر آپ اڑا دیں کنٹرول کا لفظ، تو ہو سکتا ہے یہ پبلسٹی بن جائے، اور ہو سکتا ہے یہ پبلک ریلیشنز بن جائے۔ وہ کیسے؟ اس پر بحث ہم آنے والے ابھی چند لمحات میں دیکھیں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن میں مختصراً یہ بتاؤں کہ جب بھی کوئی اشتہار بازی کی کمپنی کوئی اشتہار کسی میڈیا کو دیتی ہے تو اس کا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ ایک معاہدے پر دستخط کرتی ہے اور یہ طے کرتی ہے کہ یہ اشتہار جو ہے اخبار کے صفحہ اول پر شائع ہوگا، اور صفحہ اول پر جو شائع ہوگا تو اس کا سائز کیا ہوگا، جب سائز اس کا طے ہوگا تو اس کی ورڈنگ کیا ہوگی، اور یہ کس دن شائع ہوگا۔ اسی طرح ٹیلی ویژن کی صورت میں یہ کس پروگرام میں دکھایا جائے گا، اس کا دورانیہ کتنا ہوگا، 30 سیکنڈ ہوگا، 20 سیکنڈ ہوگا، 1 منٹ ہوگا، اس کی ورڈنگ کیا ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چیزیں طے ہیں، بیکاز یو پے فار اٹ، آپ نے اتنے ہی دورانیہ کی قیمت ادا کی ہے، آپ نے اسی وقت کی قیمت ادا کی ہے جو وقت بڑا ایکسپینسو تھا، فار ایگزامپل۔ لہٰذا آپ کنٹرول میں ہیں، اشتہار جو ہے از ود ان یور کنٹرول۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا کہ یہ 1 منٹ کا اشتہار ہے یا یہ 30 سیکنڈ کا اشتہار ہے، اور ٹیلی ویژن کے اوپر اسے کٹ کر کے 10 سیکنڈ کا کر دیا جائے، یا اس کو بڑھا کر 3 منٹ کا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے۔ اٹ از ارینجڈ، اٹ از کنٹرولڈ، اٹ از ڈیسائیڈڈ بیکاز یو پے فار اٹ۔ لہٰذا آپ ضابطے کے پابند ہیں، آپ پابند ہیں، یہ کنٹرول میں ہیں کہ نہ آپ اس کے الفاظ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کا وقت تبدیل کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کی لینتھ تبدیل کر سکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اخبار میں نہ آپ اس کا سائز کم کر سکتے ہیں، نہ اس کے الفاظ آپ کم کر سکتے ہیں، نہ اس کا صفحہ تبدیل کر سکتے ہیں، نہ اس کی تاریخ بدل سکتے ہیں۔ تو اشتہار جو وہ کنٹرول میں ہے، جبکہ اگر یہ کنٹرول میں نہیں ہوگا تو یہ پبلسٹی کیسے بنے گی، یہ پبلک ریلیشن کیسے بنے گی، اس پر بحث ہم بعد میں پڑھیں گے جب دونوں کا فرق ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ پریزنٹیشن، پہلے بھی بحث ہوئی، پریزنٹیشن کی اقسام بات ہو چکی ہے کہ اس کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، السٹریشن ہو سکتی ہے، گرافکس ہو سکتے ہیں، کلر ہو سکتا ہے، تحریر ہو سکتی ہے، تقریر ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہی چیز آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر، کہ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں اشتہار دینے والے، کس تنظیم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کس ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کس کی طرف سے آپ اشتہار دے رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو واضح کرنی پڑتی ہے، تب آپ اشتہار کہلاتے ہیں۔ یہ چیز تفصیل سے بحث ہو چکی۔ پھر وہی چیز کس چیز کا، آئیڈیا کا، پرسن کا۔ تو اشتہار جو وہ کس کا ہے، اشتہار کسی فرد کا ہو سکتا ہے، اشتہار کسی خیال کا ہو سکتا ہے، اشتہار کسی شے کا ہو سکتا ہے، اشتہار کسی موومنٹ کا ہو سکتا ہے، کسی تحریک کا ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور ظاہر ہے یہ ان تمام کی ریپرزنٹیشن مختلف فارم میں ہوتی ہے، جس کا تذکرہ ہم پچھلی تعریف میں کر چکے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد وہی ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں، جو میں نے گزارش کی کہ تعریف ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ ایڈورٹائزنگ کی تعریف کو، ایکیڈمک تعریف کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس کو رٹا نہ لگائیں بلکہ ایک ایک حرف پر غور کریں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ یعنی آپ کو اگر علیحدہ چیپٹر پڑھنے کو کہا جائے کہ ایڈورٹائزنگ کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، عمومی مقاصد، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی تعریف کے اندر موجود ہیں۔ ٹو انفارم، ٹو انفلوئنس، یہی مقاصد ہیں۔ کن پر؟ آڈینس کو آپ اور سیل کو انفلوئنس کرتے ہیں تاکہ آپ کی فروخت میں اضافہ ہو سکے۔ کوئی انٹرٹینمنٹ دینا مقصود نہیں ہے۔ ہاں، انٹرٹینمنٹ فروخت کے اضافے کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے۔ انٹرٹینمنٹ اور تفریح جو ہے وہ ایک ذریعہ ہو سکتی ہے جو آپ کی فروخت میں اضافے کا باعث بن سکے، لیکن انٹرٹینمنٹ جو ڈالی جاتی ہے ایڈورٹائزنگ کے اندر بذات خود کوئی مقصد نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بھی چیز میں نے شروع میں بھی عرض کی تھی پہلے لیکچر میں کہ جب بھی ہم کوئی انٹرٹینمنٹ کا ایلیمنٹ ڈالتے ہیں، اور یہ احتیاط رکھنی پڑتی ہے ہمیں
کہ یہ انٹرٹینمنٹ کا تفریح کا ایلیمنٹ ڈالتے وقت، چاہے وہ جنگل ہے، چاہے کوئی ایسی سینری اور منظر ہے جو بہت خوبصورت ہے، یا کوئی خوبصورت ماڈل ہے، جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں یہ احتیاط رکھنی پڑتی ہے کہ جس شے کا اشتہار ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ شے خود پس منظر میں چلی گئی ہو اور وہ ماڈل اور وہ منظر وہ سامنے آ گیا ہو اور شے چھپ گئی ہو اور لوگوں کو یہ یاد ہی نہ رہ جائے کہ یہ کس چیز کا اشتہار تھا۔ اس اشتہار کو ایک مقصد کے حوالے سے کامیاب اشتہار نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا ان چیزوں کا احتیاط کی جاتی ہے۔ سو مقاصد بھی اس تعریف کے اندر پنہاں ہیں، ٹو انفارم اینڈ ٹو پرسویٹ اینڈ ٹو انفلوئنس دا سیل ووٹس اینڈ انڈورسمنٹ۔ ایک اور چیز یہاں پر جو آخر میں کہی کہ ٹارگٹ آڈینس، ایک تو ہوتے ہیں عمومی آڈینس، یہ بھی ہو سکتے ہیں کوئی ایسی شے جو تمام لوگوں کے استعمال کی ہے، بچوں کے استعمال کی بھی ہے، بڑوں کے استعمال کی بھی ہے، عورت کے استعمال کی بھی ہے، مرد کے استعمال کی بھی ہے، چھوٹوں کے استعمال کی بھی ہے، بڑوں کے استعمال کی بھی ہے، ایک خاص علاقے کے لوگوں کے استعمال کی بھی ہے، دوسرے علاقے کے لوگوں کے استعمال کی بھی ہے۔ اس پر تو ہمیں جنرل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور جنرل ایڈورٹائزنگ کیمپین کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات اشتہار بازی کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ سائڈ بائی سائڈ ہم ٹارگیٹڈ کمپین بھی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹوتھ برش بنایا ہے یا ہم نے کوئی ٹوتھ پیسٹ بنائی ہے تو لوگ خرید رہے ہیں، ہر کوئی خریدتا ہے، لیکن آپ بچوں کے لیے ایک علیحدہ بنا دیتے ہیں تاکہ بچوں کے اندر یہ چیز محسوس ہو کہ جب وہ اشتہار دیکھیں تو وہ اپنے ماں باپ سے ضد کریں گروسری اسٹور پر کہ جی میں نے اپنی ٹوتھ پیسٹ لینی ہے، میری ٹوتھ پیسٹ یہ ہے، میں نے اپنا برش استعمال کرنا ہے، کیونکہ وہ اس کو سینس آف اونرشپ ملتی ہے، اس کو ٹارگٹ کر کے اپیل کیا گیا ہے، اور چونکہ ایڈورٹائزنگ کے اندر ایموشنل اپیل ہوتی ہے، لہٰذا بچے جو ہیں وہ ضد کرتے ہیں اور بچوں کے آگے پیرنٹس جو ہیں وہ سبمٹ کرتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور وہ شے خریدنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو بچہ انہیں خریدنے پر مجبور کرتا ہے۔ لہٰذا ٹارگیٹڈ کمپین جو ہوتی ہے وہ آپ کی سیل کو زیادہ جو ہے وہ مؤثر بنانے میں کردار ادا کرتی ہے۔ یہ چند باتیں وہ تھیں جس کا تعلق ایڈورٹائزنگ کی ڈیفینیشن کی تفصیل سے تھا۔ ناظرین، میں نے کوشش کی ہے کہ ممکنہ ٹائم کے اندر آپ کو یہ دو تعریفیں جو اشتہار کی میں نے بیان کی ہیں، اس کے خد و خال کیا ہیں، اس کے اہم نکات کیا ہیں، میں پھر ریپیٹ کر دوں۔ دونوں ڈیفینیشنز کو اگر آپ ملا لیں تو اشتہار بازی کی تعریف جو ہے وہ 3-4 اہم نکات کے اندر سموئی جا سکتی ہے کہ یہ نان پرسنل پریزنٹیشن ہوتی ہے، یہ پیڈ فارم میں ہوتی ہے، یہ کنٹرولڈ ہوتی ہے، یہ آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد انفلوئنس کرنا، سیل کو پرسویٹ کرنا، اطلاع دینا اشیاء کے بارے میں تاکہ لوگ سیل میں اضافہ کر سکیں، اور کبھی کبھی یہ ٹارگیٹڈ بھی ہوتی ہے کہ کسی ایک طبقے کو ٹارگٹ نشانہ بنا کر ان کے لیے خصوصی طور پر اسے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اب آئیے وہ اصطلاحیں جس کا میں درمیان میں ذکر کیا کہ یہ اگر پیڈ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، اور اگر یہ آئیڈینٹیفائڈ اسپانسر نہ ہو تو پھر کیا ہوگا۔ یہ وہ چیزیں جس سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ اصطلاحیں جس کا بھی تذکرہ ہوا کہ پبلسٹی، کیا پبلسٹی ایڈورٹائزنگ ایک ہی چیز ہے؟ کیا تعلقات عامہ جسے پبلک ریلیشنز کہتے ہیں اور ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے؟ کیا مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ ایک ہی شے ہے؟ کیا پروپیگنڈا اور اشتہار بازی ایک ہی چیز ہے؟ کیا سیلز پروموشن اور ایڈورٹائزنگ ایک ہی چیز ہے؟ یہ انٹرچینجیبل ہیں؟ یا انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن کا جو تصور آیا ہے، کیا یہ اور ایڈورٹائزنگ دو مختلف چیزیں ہیں؟ آئیے ذرا اس پر بحث کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ دیکھیں کہ کیا مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ ایک ہی چیز ہے؟ اس پر ہم بحث کرنے لگے ہیں۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ ایڈورٹائزنگ کے بارے میں یہ کہا کہ ایڈورٹائزنگ از اے سنگل کمپوننٹ آف دی مارکیٹنگ پروسیس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹنگ ایک بڑا سیٹ ہے، مارکیٹنگ از اے پروسیس، اور ایڈورٹائزنگ اس پروسیس کا ایک کمپوننٹ ہے، ایک حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بزنس ایڈمنسٹریشن کے طلباء و طالبات ہیں وہ مارکیٹنگ کا ایک میجر رکھتے ہیں، وہ میجر سبجیکٹ مارکیٹنگ پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر انہیں ایک کورس ایڈورٹائزنگ کا پڑھنا پڑتا ہے۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ، مارکیٹنگ از اے بگ سیٹ
اور ایڈورٹائزنگ اس کا ایک حصہ ہے. یہ بات بنیادی طور پر ذہن نشین ہو جانی چاہیے. آگے چل کر یہ دیکھیں کہ اٹ انوالوز دی پروسیس آف ڈیولپنگ اسٹریٹجیز سچ ایز ایڈ پلیسمنٹ فریکوینسی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایڈورٹائزنگ ہے یہ مارکیٹنگ کے اندر اصل میں اسٹریٹجی طے کرتی ہے، کیا حکمت عملی ہوگی. مارکیٹنگ کی حکمت عملی کے اندر طے کرنے کا جو کام ہے وہ ایڈورٹائزنگ کے تھرو ہوتا ہے. اور اس کے بعد میں جب اشتہار بن جاتا ہے تو اشتہار کو پلیس کیسے کرتے ہیں، کس میڈیا میں دیتے ہیں، کن بنیادوں پر طے کرتے ہیں کہ یہ اشتہار جو ہے اس کو پرنٹ میڈیا میں دینا چاہیے، اس کو ریڈیو پہ دینا چاہیے، ایف ایم پہ دینا چاہیے، اس کو ٹیلی ویژن پہ دینا چاہیے، اس کو اخبار میں دینا چاہیے. اور یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ یہ سارے کام ایڈورٹائزنگ کے لوگ کرتے ہیں. آ کر ایڈورٹائزنگ ایجنسیاں بیٹھ کر کرتے ہیں اور ان کو یہ ساری معلومات ہوتی ہیں کہ ٹیرف کیا ہے، ایک پیکج لیں گے تو کیسے ملے گا، ہمیں کون سا پیکج ہمیں سوٹ کرے گا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن اور اخبار ایک ہی گروپ پہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ڈیل کرتے ہیں. یہ سارے معاملات ایڈورٹائزنگ کے لوگ کرتے ہیں. پروڈکشن کا کام ایڈورٹائزنگ کے لوگ کرتے ہیں. یعنی ایڈورٹائزنگ کی جو پروڈکشن ہے اس کا تعلق جو ہے وہ مارکیٹنگ سے نہیں ہے. مارکیٹنگ کا جیسے میں نے بتایا ایک حصہ ایڈورٹائزنگ ہے جو اس پروسیس کے اندر اسٹریٹجی طے کرتا ہے، پروڈکشن طے کرتا ہے اور میڈیا کی پلیسمنٹ کا کام کرتا ہے. اور کیا چیز ہے یہ دیکھیں، یہاں پر بتایا گیا کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک پائی ہے اور پائی کی ایک تہہ جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ہے. اور ایڈورٹائزنگ کے بہت سارے کام ہیں جس کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے. ایڈورٹائزنگ کے اندر ریسرچ بھی آتی ہے، ایڈورٹائزنگ کے اندر میڈیا پلاننگ بھی آتی ہے، ایڈورٹائزنگ کے اندر کاپی رائٹنگ بھی آتی ہے، ایڈورٹائزنگ کے اندر پروڈکشن کا کام بھی آتا ہے. اور یہ سارا کام جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو میڈیا کے طالب علم ہوتے ہیں یا پروڈکشن کے طالب علم ہوتے ہیں یا فائن آرٹس کے طالب علم ہوتے ہیں، طلباء و طالبات ہوتے ہیں. یہ لوگ اس کے اندر کام کرتے ہیں. وہ لوگ جو میڈیا سے آگے ہی رکھتے ہیں، جن کو میڈیا کے ریٹس کا پتہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہ اے کیٹیگری کا اخبار ہے، یہ بی کیٹیگری کا اخبار ہے، یہ سی کیٹیگری کا اخبار ہے، اس کے فرنٹ پیج کے یہ ریٹس ہیں اور اگر آپ پیکج لیں گے تو یہ ہمیں فائدہ ہوگا. ٹیلی ویژن کے چینل کی ریٹنگ یہ ہے، اس کے فلاں پروگرام میں اشتہار ڈالیں گے تو اس کے یہ ریٹ ہوئیں گے. تو یہ ساری معلومات جو بیسیکلی ایڈورٹائزنگ کو ڈیل کرنے والے لوگ جانتے ہیں. اور یہ ڈیل کرنے والے لوگ دراصل کام کہاں کرتے ہیں؟ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے اندر بیٹھ کر کام کرتے ہیں. ایڈورٹائزنگ ایجنسی کیا ہے جس پر ہم تفصیل سے ایک چیپٹر میں آنے والے لیکچرز میں گفتگو کریں گے. لہٰذا اس وقت صرف میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ مارکیٹنگ کا ایک حصہ ہے اور یہ سارے کام جو ہیں ایڈورٹائزنگ کے لوگ کرتے ہیں، جن کا تعلق جو ہے وہ شعبہ صحافت سے بھی ہو سکتا ہے، جن کا تعلق جو ہے آرٹ اور پروڈکشن کے لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ چیزیں جس کا تعلق مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزنگ کے درمیان فرق سے ہی ثابت ہو سکتا ہے. اس ٹرانسپیرنسی کو دیکھ کر اور اس سلائڈ کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ ایک بڑا سیٹ ہے اور اس کے نیچے ایڈورٹائزنگ جو ہے اس کا ایک سب سیٹ ہے، پائی کا ایک حصہ ہے، جہاں پر کاپی رائٹنگ کا کام ہوتا ہے، جہاں پر مارکیٹ ریسرچ کا کام بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی جو ہے اس کا ایک شعبہ ریسرچ کو بھی ڈیل کرتا ہے. تو وہاں پر بزنس ایڈمنسٹریشن کے طلباء و طالبات بھی جوائن کر سکتے ہیں along with the students of mass communication. پبلک ریلیشن کا ایک شعبہ بھی ہے جو معاونت کرتا ہے آپ کو مختلف امور کے اندر، جس پر ہم بحث کریں گے ابھی تھوڑی دیر کے اندر. یہ کام بھی ایڈورٹائزنگ کے ایک حصے کے طور پر ہے جس میں ہم ٹیکنیک یوز کرتے ہیں پی آر کی. جب ہمیں فرض کیا کسی چینل کے اندر جگہ نہیں مل رہی اشتہار کے لیے، یہاں پر ہماری پبلک ریلیشننگ ٹیکنیک جو کام آتی ہے کہ جو ہم پی آر ٹیکنیک استعمال کر کے ٹائم لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ فلاں پروگرام کے اندر ہمارے اشتہار کے لیے کوئی سپاٹ مل جائے، کوئی سپیس مل جائے اخبار کے اندر فلاں تاریخ کو. اٹ از آل ڈیو ٹو اوور پی آر ٹیکنیک. تو پی آر ایک ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے ایڈورٹائزنگ کیمپین کے اندر. یہ اسٹریٹجی کا ایک حصہ. اسی طرح میڈیا پلاننگ جہاں دکھایا گیا، میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ میڈیا پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اشتہار تو تیار کر لیا، بہت اچھا اشتہار ہے، لیکن آپ کو کسی میڈیا میں کوئی سپیس نہیں مل رہی. آپ یہ طے نہیں کر سکے کہ کس چینل میں آپ کو کس ریٹ پر یہ کیمپین چلانی ہے. یہ آپ کی ناکامی ہے. تو میڈیا پلاننگ کہاں ہوتی ہے؟ یہ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا ایک میڈیا پلاننگ کا شعبہ ہے، جہاں پر ایڈورٹائزنگ کے لوگ بیٹھ کر یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے
فلاں چینل پر، فلاں اخبار میں، فلاں میگزین میں ایک کمبینیشن، ایک کمپریہنسو کیمپین چلا کے دیکھنی ہے۔ بجٹ ہمارا اتنا ہے، اس بجٹ میں رہ کر ہم نے اپنے میڈیا کو کیسے پلان کرنا ہے، کون کون سے میڈیا کو ہم اسی گیون بجٹ کے اندر کور کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے، یہ ایکسپیرینس ہوتا ہے، ساتھ ساتھ آپ کی پی آر کام کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ٹائم پر اور اپنے گیون بجٹ کے اندر اپنی پی آر کے ذریعے ٹائم لے لیتے ہیں ان سارے ذریعہ ہے ابلاغ کا جس میں آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ایڈورٹائزنگ کیمپین چل سکے۔ تو یہ میڈیا پلاننگ ہے، یہ سارا کام جو ایڈورٹائزنگ کے لوگ کرتے ہیں۔ لہٰذا مارکیٹنگ سے فرق دیکھیں آپ کہ مارکیٹنگ کے لوگوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ ایڈورٹائزنگ کے لوگوں کا کام ہے۔ تو بیسیکلی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ مارکیٹنگ ایک پائی ہے اور اس کے اندر ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ ہے۔ اسی طرح آگے آپ آ جائیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جس میں پرائسنگ کا کام ہے، سیل اسٹریٹجی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ کمیونٹی انوالومنٹ ہے، یہ ساری چیزیں اس ساری ایکٹیویٹی کے چارٹ کے اندر سموئی جا سکتی ہے۔ ایڈورٹائزنگ only equals one piece of the pie in the strategy۔ یہ پوری اسٹریٹجی میں جو مارکیٹنگ کی اسٹریٹجی اس میں پائی کا ایک حصہ ہے ایڈورٹائزنگ، یہ ٹوٹیلٹی میں نہیں ہے، یہ ایک سنگولر پارٹ ہے جو اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار اور پارٹس ہیں جو مل کر اسٹریٹجی کو کمپریہنسو بناتے ہیں، وہ ابھی ہم یہاں بحث نہیں کر رہے، لیکن میں اشارتاً کہوں گا کہ اینڈ پر آ کر ہم ایک ٹرم پڑھیں گے جسے ہم کہتے ہیں انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن، IMC۔ وہ باقی کمپوننٹس وہاں پر ڈسکس ہوئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ IMC کا تصور مارکیٹ میں آیا جس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو ایڈورٹائزنگ اس میں ایک حصہ ہے، ایک کمپوننٹ۔ آل آف دیز ایلیمنٹس مسٹ ورک ٹوگیدر ٹورڈز دی بگر گول۔ ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے یہ سارے کمپوننٹ مل کر کام کرتے ہیں، اور ناظرین یہ سارے ایلیمنٹس مل کر کام کرتے ہیں تو ایک کانسیپٹ بنتا ہے جس کو ہم اینڈ پر پڑھیں گے، IMC، انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کمیونیکیشن۔ شروع میں ہم نے بحث کی کہ PR ایک ٹیکنیک ہے جو استعمال کی جاتی ہے، اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا جب ہم نے کہا تھا کہ ایڈورٹائزنگ از پیڈ، پبلک ریلیشنز از ناٹ پیڈ، پبلسٹی از ناٹ پیڈ۔ ابھی ہم اس پہ بحث کریں گے۔ پبلک ریلیشن ایک ٹیکنیک ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی اشتہار بازی کی کیمپین میں، ایک ٹیکنیک کے طور پر، جس سے ہمیں اپنی مرضی کا وقت مل جائے اور جس سے